السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لپر نہت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لپر نہت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم کو ایسا رہبر ملا ہے جن کی گواہی قرآن بھی دے، ہم کو ایسا رہبر ملا ہے جن کی گواہی قرآن بھی دے، اپنے دل میں پیار نبی کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنے دل میں پیار نبی کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لپر نہت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی کی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی کی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنے دل میں گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنے دل میں گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لپر نہت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی کے در پہ کیوں جائے اور کسی سے کیوں مانگے، اور کسی کے در پہ کیوں جائے اور کسی سے کیوں مانگے، ہم پر رحمت کرنے والا اللہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر رحمت کرنے والا اللہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے،
لاپر نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم کو ایسا رہبر ملا ہے جن کی گواہی قرآن بھی دے، اپنے دل میں پیار نبی کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور احمد صاحب جو آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے، تو سامعین اب آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز چونکہ وقت کا ہمیں احساس ہے، مختصر رحیمیہ ویلفیئر سوسائٹی، رحیمیہ اسلامک فاؤنڈیشن چونکہ اسی کے تحت ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے پاس رحیمیہ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت بڑے عظیم پروجیکٹ چل رہے ہیں، جن میں سے مین ہمارا جو پروجیکٹ ہے، یہ آپ کو بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ دکھی لوگ جو آپ کے ارد و گرد رہتے ہیں، آپ ان کو بتلا کے اس شکل میں بھی ان کا تعاون کر سکتے ہیں کہ جامعہ رحیمیہ کے اندر الحمدللہ آنکھوں کا فری ہسپتال ہے، لینز فری ڈالے جاتے ہیں، میڈیسن فری دی جاتی ہے، آپریشن فری کیے جاتے ہیں، آنکھوں کا چیک اپ فری کیا جاتا ہے۔ بلکہ مجھے آج ہی ڈاکٹر صاحب نے بتلایا کہ ایک انہوں نے کوئی ڈاکٹرز کا ارینج کیا ہے جو اینک کے نمبر اسپیشلی طور پر چیک کر کے وہ مریضوں کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس فری لیبارٹری موجود ہے، فری ڈسپینسری موجود ہے، بچیوں کے لیے فری دستکاری سینٹر کی سہولت موجود ہے، شعبہ حفظ موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس سکول بچیوں کے لیے 5ویں کلاس تک، آگے پھر ایف اے تک ہم نے صرف بچیوں کے لیے داخلہ رکھا ہوا ہے۔ یہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں رحیمیہ ویلفیئر سوسائٹی کے ہی تحت، پھر RIF کے تحت الحمدللہ یہ آپ کا اتنا بڑا مجمع یہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر ہمارا خالص پروگرام جو ماٹو ہے وہ صرف اور صرف فرقہ واریت سے پاک اسلام کی اس خالص دعوت کو پیش کرنا جو ہمیں بہت چیدہ نظر آتی ہے۔ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں بغیر کسی اب تمہید کے۔ محترم جناب قاری صہیب احمد صاحب سے گزارش کرتے ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محترم قاری صہیب احمد صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ انتہائی قابل قدر لائق صد احترام حاضرین مجلس، اللہ جل شانہ نے انسانیت کو پیدا فرمایا، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم و ملت کے ہر فرد کو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کا درس دیا کہ انسان نسیان سے ہے، وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِيهِ،
انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ اگر بھول کر یا دانستہ طور پہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنی اس غلطی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لے۔ خالق و مالک دوبارہ اس پہ مہربانی کا نزول فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ انسانیت کا ہر فرد غلطی کر سکتا ہے، لیکن بھول جانے والا، غلطی کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائے۔ قرآن مجید نے انسان کو وہ راز بھی بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے انسان غلطی کرتا ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے، جب انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں دشمن ہے، اس دشمن کے خلاف تدبیر بھی کرتا ہے اور اس دشمن کے وار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو حفاظت میں بھی لے جاتا ہے۔ قرآن مجید نے 4 ایسے دشمن بیان کیے ہیں جن کے نتیجے میں انسان غلطی اور کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ سب سے پہلا دشمن جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس دشمن کے بارے میں فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ مسلمانوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما يدعو حزبہ، اس کی تو دعوت ہی ایک ہے، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ جو اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہے یہ خود نہیں جلے گا بلکہ جلنے کے لیے اپنے ساتھی بھی پیدا کرتا ہے۔ انسانیت کا بیشتر حصہ جب اس آیت کو سمجھ لیتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ اور دیگر اذکار کو اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جہاں بہت سارے لوگ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے لیل و نہار اللہ کی نافرمانی میں ہی گزر رہے ہیں۔ اس دشمن پہ کنٹرول کرنے والا جب کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، دوسرا دشمن اس کے سامنے آتا ہے جس کے وسوسوں میں آ کر، جس کے تخیلات میں پرواز کرتے ہوئے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید میں خالق و مالک اس انسانی دشمن کے متعلق فرماتے ہیں، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا